نیلم، اگر میں کسی اسلامک ٹاپک پر ریسرچ کر رہا ہوں یا کسی سے اس بات پر ڈسکشن کر رہا ہوں تو دلیل پیش کرنے کے لیے میرے پاس کون کون سے اسٹرانگ ایویڈنسز ہو گئے؟ عباس، سب سے اسٹرانگ ایویڈنس جب بات اسلام کی آتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. بے شک ہم تمام قرآن مجید کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی دلیل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، قرآن کے آگے کوئی بات نہیں جاتی. نو ڈاؤٹ. دوسری بات، ہمارے پاس حدیثیں ہوتی ہیں. جی، اور ہم جو ہے حدیث ثقلین کے بھی ماننے والے، ایک طرف قرآن ایک طرف حدیث. بالکل. لیکن نیلم، میری ہے نا ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. اوکے. تو میں نے جب حدیث پڑھا تو اس میں کچھ ایسا تھا کہ یہ امت جو ہے دے ول فالو دا فٹ اسٹیپس آف بنی اسرائیل. جو بنی اسرائیل نے کی ہو بہو یہی امت اس ایکشنز کو ریپیٹ کرے گی. تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایکچولی بات تو وہی ہے، اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو کافی مقامات پر ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے، ہمیں اویئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بے شک. لیکن شاید یا تو ہماری سمجھ میں کمی ہے یا تو پھر ہمارے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہوتا بتانے کے لیے. تو کیوں نہ جس طرح سے تم نے جس حدیث کا ابھی ذکر کیا ہے اسی پر ہم چرچا کریں اور اسے جاننے کی کوشش کریں. اس پر چرچا کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. تو ناظرین، اس موضوع پر چرچا کرنے کے لیے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے صحابہ کے کانسیپٹ پر چرچا کی تھی. اب اسی کو کنٹینیوٹی دیتے ہوئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے چینل ون کے اسٹوڈیو میں پروفیسر رضا عباس صاحب قبلہ. آئیے ہم ان کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری جو گفتگو تھی وہ اسلام اینڈ صحابہ پر تھی، آج بھی ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. تو جس طرح عباس نے مجھ سے سوال کیا کہ کون سی چیز اسلام کے ڈسکشنز میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے تو وہ بے شک قرآن مجید ہے. تو اگر قرآن مجید پر ہم نظر ڈالیں، روشنی ڈالیں، تو جب بات صحابہ کی آتی ہے تو کس طرح سے بیٹ پازیٹیو لائٹ، نیگیٹو لائٹ، کس طرح سے صحابہ کو قرآن مجید میں ڈسکس کیا گیا ہے؟ یہ آپ کی بات بہت اہم ہے اور سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ قرآن کریم ان کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی. صحابہ کی جماعت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ان کے بارے میں مکسڈ رسپانس ہے. اوکے. جی. وہی بات کہ بہت سی جگہوں پر قرآن نے صحابہ کو سرزنش کی ہے، بہت سی جگہوں پر صحابہ کے عمل کو جو ہے وہ غلط ٹھہرایا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ صحابہ کی تعریف بھی کی ہے. نو ڈاؤٹ بہت سی جگہوں پہ تعریف کی ہے. یعنی دونوں ویوز ملتے ہیں. دونوں ویوز ملتے ہیں. اور تو قرآن کے مجموعی مطالعے سے یہ نہیں ملتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جماعت ہے جو ہر اعتبار سے صرف تعریف کے قابل ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر ان کے عمل پر قدرت نے گرفت کی ہے اور بہت سخت گرفت کی ہے. تو قابل گرفت عمل بھی ان کے موجود ہیں. مثلاً جو ہے، پہلے تو میں قابل تعریف کی بات ہی کروں گا کہ بھئی بہت سی جگہوں پر پیغمبر کا ساتھ دیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ غیروں پر بہت سخت ہیں اور اپنوں پر بہت نرم ہیں. یا وَإِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب جو ہے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیڑ کے نیچے بیعت رضوان کر رہے تھے، اس وقت ان کی تعریف کی گئی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جو الفاظ ہیں جس کی وجہ سے ان کا لقب ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ بھی ایک طرف ہے. اور دوسری طرف بہت سی جگہوں پر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کو اپنے احکام واپس لینے پڑے. مثلاً آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے روزے جو ہیں وہ اس کی پابندیاں جو ہیں وہ رات میں بھی ہوا کرتی تھیں. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہ تمام پابندیاں جو دن میں ہیں وہ رات میں بھی رہتی تھیں. لیکن پھر قدرت کا یہ ارشاد ہوا کہ اللہ نے یہ جان لیا کہ تم اس کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، تو اب ہم اس میں تبدیلی کر رہے ہیں. صحابہ کے لیے یہ چینج ہوا. بالکل آیے نجوہ ہے، بالکل سامنے کی، بالکل منسوخ ہو گئی آیتیں. آیے نجوہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی رسول سے پرائیویٹ گفتگو کرے، نجوا کرے یعنی وسپرنگ میں گفتگو کرے، پرائیویٹ گفتگو کرے، تو صدقہ دے. اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو پرائیویٹ گفتگو کرتے تھے بعد میں انہوں نے نہیں کی گفتگو صدقے کا، جب یہ بات آ گئی. اور اس کے لیے یہاں پہ میں کہوں کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا. کون سی؟ یہ آیے نجوہ، کہ یعنی رسول سے پرائیویٹ
گفتگو. تو حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تب میرے پاس 1 دینار تھا اور میں نے اس کے 10 درہم کیے اور میں صبح و شام 1 درہم صدقہ کر کے پیغمبر کے پاس جا کر کے ان سے پرائیویٹ گفتگو کرتا تھا اور کسی نے نہیں کیا. بعد میں آیت کیا اتری کہ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے جذبے کی کیا جو ہے وہ صداقت ہے, تو اب ہم اس حکم کو اٹھائے لیتے ہیں. تو وہ حکم اٹھ گیا. تو بس یہ حکم بعض مفسرین کے نزدیک 3 دن تک لاگو رہا, بعض کہتے ہیں 10 دن تک لاگو رہا, بعض کہتے ہیں 1 دن لاگو رہا. جتنی دیر بھی لاگو رہا کسی اور نے گفتگو نہیں کی, حضرت علی نے گفتگو کی. بالکل. تو یہ باتیں ہیں, یہ سب تو اپنی جگہ, لیکن میدان جنگ کے لیے بھی جو قرآن کہتا ہے کہ ان یکن منکم 20 صابرون سیغلبوا 200, کہ اگر تمہارے درمیان جو ہے وہ 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 کے اوپر بھاری پڑیں گے. بالکل کہا. اس کے بعد قدرت نے کہا کہ لیکن اللہ نے تمہارے دل میں جو ہے وہ کمزوری محسوس کی, ضعف محسوس کیا. تو اب یہ ہے کہ اب اللہ نے یہ کہا کہ اگر 1 ہے تو 2 کے برابر ہوگا, کہاں 10 کے برابر ہونے والا تھا. صحابہ کے دل میں کمزوری تھی. بالکل. اور اس کے بعد یہ سب تو جانے دیجئے, سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی آیتیں آپ سمجھ لیجیے. بھئی قرآن جب منافقون کہہ رہا ہے, وہ کون ہے منافقون؟ منافق مشرک اور کافر نہیں ہوتا. منافق وہی ہوتا ہے جو اسلام کی نقاب پہن کے مسلمانوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور ٹیکنیکلی وہ صحابی ہوتا ہے. بھئی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو صحابی ہے. اب جو ہے وہ سورہ منافقون کی آیتیں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, کہ جب منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر منافقین جھوٹے ہیں. اور پھر پورا سورہ ہے, اس کی کیسی آیتیں ہیں اس کو میں کیا کہوں. سورہ جمعہ کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, کہ جب انہوں نے دیکھا مسجد میں, جب دیکھا انہوں نے آواز آئی, ڈھول بجنے کی آواز آئی, تو یا تو اناج کا کوئی قافلہ آیا تھا یا ناچ گانے کا کوئی قافلہ, لہون کہا گیا, لہو یعنی کھیل تماشے کا کوئی قافلہ آیا تھا. تو انفضوا الیہا وترکوک قائما, یہ لوگ اس طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. رسول اللہ کو تنہا مسجد میں, رسول اللہ کو مسجد میں کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ مسجد میں رسول 2 ہی حالت میں کھڑے ہو سکتے ہیں, یا تو نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے تھے یا خطبہ دیتے ہوئے کھڑے تھے. اب دونوں باتوں کو دیکھیے. تو کیا بہتر لگا آپ کو؟ اگر قیام کی حالت میں کھڑے تھے اس کے معنی نماز توڑ کے چلے گئے, اور اگر خطبہ دیتے وقت کھڑے تھے اس کا مطلب نبی کا چہرہ ان کی طرف تھا اور نبی کے چہرے کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کا دھیان باہر تھا, باہر, ان کا دماغ باہر. اب آپ بتائیے ترجیح کس چیز کو دے رہے ہیں؟ اور اس بات کے لیے قرآن نے بعد میں کہا کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں بہتر, اللہ کا ذکر ان چیزوں سے بہتر ہے. بے شک, ہے نا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. بے شک, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی بہتر ہے اور کھیل تماشے سے بھی بہتر ہے. جی بالکل ٹھیک. آپ بتائیے کہ کیا روز قیامت تک جب تک سورہ جمعہ میں یہ آیتیں رہیں گی کوئی اس بات کا انکار کر سکے گا کہ ایک جماعت ایسی تھی جو رسول اللہ کو مسجد میں تنہا چھوڑ کے چلی گئی لہو و لعب کے لیے یا اناج کے لیے یا اناج کے لیے, رزق کے لیے یا لہو و لعب کے لیے. تو ان کے نزدیک انہوں نے رسول اللہ کی صحبت کو, رسول اللہ کے ساتھ رہنے کو کے اوپر ان باتوں کو ترجیح دی. تو آپ بتائیے کہ کیا ان کے عمل پہ خداوند عالم گرفت نہیں کر رہا ہے؟ یہ آیتیں کیا, یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, ان آیتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی ایک جماعت تھی. مسجد میں تو صحابہ ہی آ سکتے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں آ سکتا. بات یہ ہے کہ ہم مانے اس بات کو کہ جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے یہ کون تھے, یہ کون تھے. تو یہ وہی تھے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن سے وہی نظریہ برآمد ہوتا ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے عمل کی تعریف کی گئی ہے, کچھ وہ ہیں کہ جن کے عمل پر گرفت کی گئی ہے, بہت سخت گرفت کی گئی ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے نا عباس, جس طرح پروفیسر صاحب نے بہت ایک کلیئر وے میں بتا دیا. پتہ چلتا ہے کہ تعریف بھی ہے, مذمت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ they are not infallibles, مذمت کی گئی ہے ایکشنز کے لیے. ہم کس طرح سے اس میں سمجھے جو اپنے مرتبے پر قائم ہیں, بالکل ایسا ہی ہے جیسے مومنین کے لیے کہ مومنین کی تعریف بھی کی گئی ہے کچھ جگہوں پہ ان مومنین کی جو نام نہاد مومن ہیں, وہ ایکچول میں مومن نہیں ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے مگر وہ جو صحابیت کی نقاب اوڑھے ہوئے ہیں. یہ وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ
آج کے دور میں دیر آر سرٹن مسلمز جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جا کے باہر دہشت گردی برپا کرتے ہیں. بالکل. جی. تو جب کسی مسلمان, اللہ نے بھی تو کہا ہے نا کہ مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ مسلمان جو سرکاری مسلمان ہے, یعنی ڈاکیومنٹس میں جو مسلمان لکھے ہوئے ہیں, ہے نا, مثلا اگر راشن کارڈ ہو یا کوئی فارم ہو جس پہ لکھا جائے آپ کا ریلیجن, وہ مسلمان ہے. اور ایک حقیقی مسلمان جو پریکٹسنگ مسلمان ہے. اللہ نے کہا بھی ہے, دو جگہوں پہ کہا ہے, اسلام کے لیے, ایمان کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا آمنو, یہ قرآن کی آیت ہے, ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والو ایمان لاؤ, یا ایھا الذین آمنو آمنو, ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی زبان سے ایمان صرف کافی نہیں ہے. اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یعنی با ایمان سمجھتے ہو, اب ایمان کے اصلی تقاضے پورے کرو. یہ جو تمہارا ایمان ہے, یہ زبانی ایمان ہے, اس کو دل سے کرو. یہاں پہ ہمیں دیکھنے ملا کہ ایک طرف یہ ہے کہ ان کی مذمت بھی کی گئی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری خطائیں بھی کی ہے, لیکن دوسری طرف ایک جب ہم نے حدیثوں کا مطالعہ کیا, اس پہ تحقیق کی, تو ہمیں ملا کہ ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم عدالت صحابہ کہتے ہیں. تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے ان کی مذمت کر رہا ہے, تو دوسری طرف یہ ہے عدالت صحابہ کہ یہ ہر صحابہ جو رائچیس ہے. تو اس میں ہم کس طرح سے ریکنسائل کریں؟ ہم بہت ہی وضاحت کے ساتھ, بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیں کہ من حیث القوم, ایک جماعت پوری طور پر نہ عادل تھی, نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے. دیکھیے اس میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. بات سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب ایک لیول کے تھے, ایسے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہوا ہے, نہ ہوتا ہے. کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو یہ جو ہے نبی آخر الزمان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سے عادل ہیں, بہت سے نیک ہیں, بہت سے اچھے ہیں, بہت سے مقدس ہیں, ایسے مقدس ہیں جن کی عزت آسمان تک ہے. لیکن ایسے بھی ہیں, کیا میں تاریخ کے حوالے دے دوں کہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو شراب کی حد جاری ہوئی, جن پر چوری کی حد جاری ہوئی, جن پر اور بہت سے گناہوں کی حد جاری ہوئی, اور وہ بالکل ٹیکنیکلی صحابہ کے اس میں آتے ہیں, ڈیفینیشن میں, ٹیکنیکل صحابہ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, ان کے حدود جاری ہوئی. آپ بتائیے جن پہ حدود جاری ہوں وہ پوری یعنی بطور کلی کیسے عادل ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا بہت ہی ان ایمبیگوس طور کے اوپر, جس میں بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, مگر کس کی؟ وہ کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اسلام سے کمیٹڈ رکھا اور نبی کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوئے, اسلامی تعلیم پر چلتے رہے, اسلام کے بعد یعنی نبی کے بعد اسی راستے پر چلتے رہے. ہم ان کے لیے, میں نے پھر کہا کہ ان کی قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن یہ کہ جن کے اوپر اگر ہم یہ آپ کہیں کہ ہم ایک پوری جماعت کو, یعنی جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے, مثلا اگر 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ مسلمان موجود تھے, ان سب کو ہم عدالت کے اور جو ہے اس کے ایک لیول پر مان لیں, ان کو تقدس کے ایک لیول پر مان لیں, تو یہ ہرگز غلط ہے. نہ اس کی تائید قرآن کرتا ہے, نہ اس کی تائید جو ہے وہ تاریخ کرتی ہے, نہ اس کی تائید حدیث کرتی ہے. اب یہ تو بات صاف ہو جاتی ہے. کتنی حدیثیں اس کے اوپر بیان. ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عدالت صحابہ کا کانسیپٹ ہے, جس طرح سے آغا نے اس کا رپلائی دیا, یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے, واضح طور پر عقل کے خلاف ہے کہ ہم کسی پوری جو ہے وہ جماعت کو ایک لیول پہ تصور کریں. اور ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں, تو ہم پھر ان کی باتوں کو اگنور کر کے اپنا ہی کچھ فالو کریں تو وہ سینس نہیں بنتا, بالکل نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ابھی پروفیسر صاحب نے ذکر کیا تھا نبیوں کے زمانے کا بھی, تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ کے حواریون تھے, ان کے حواری تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے کافی قصے بھی ہمیں ملتے ہیں, جناب موسیٰ کے ہسٹری میں بھی ملتا ہے ہمیں. اور ایک پرٹیکولر حدیث بھی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو امت مسلمہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی. تو کس حوالے سے یا کس ریفرنس میں اس حدیث کو کہا گیا؟ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی جناب موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ گمراہ ہو گئی تھی. تو یہ اس امت پر یہ حدیث کیسے اپلائی ہو سکتی ہے؟ اس امت پہ بھی یہ حدیث اپلائی ہو سکتی ہے کہ نبی کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ مال دنیا کے اوپر چلے گئے تھے, اور نبی کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کا وہ سیدھا اور سچا راستہ جس کی طرف نبی نے ان کی ہدایت کی تھی وہ اس کو چھوڑ بیٹھے تھے. تو بالکل یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل جس طرح سے تھے, اب بنی اسرائیل کا واقعہ پورا قرآن مجید میں دیکھتے جائیے.
اور بنی اسرائیل کے سے جو ہے وہ اس لیے بھی مماثلت ہے نبی کی کیونکہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ مماثلت ہے. حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ مماثلت ہے, ان میں بہت زیادہ یعنی ریزمبلنس پائی جاتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ خود صاحب شریعت, خود ہمارے نبی صاحب شریعت. اچھا, حضرت موسیٰ کو بھی جنگ کی اجازت دی تھی اللہ کی طرف سے. دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کبھی آرمز نہیں اٹھائے لیکن حضرت موسیٰ کو جنگ کی اجازت تھی, ہمارے نبی کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی تھی. ہمارے حضرت موسیٰ نے بھی جو ہے وہ ایک قوم کو بالکل شروع سے جو ہے وہ ظلم کے پنجے سے نجات دے کر کے ایک مقام تک پہنچایا. ہمارے نبی نے جو ہے وہ ایک جماعت کو کفار قریش کے ظلم کے پنجے سے نجات دے کر کے قوم تک پہنچایا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور اس میں بلکہ ایک اور جو ہے بہت بڑی جو اس میں وہ پائی جاتی ہے, مماثلت پائی جاتی ہے اور ریزمبلنس پائی جاتی ہے کہ حضرت پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, کہ اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, ہے نا. تو یعنی یہاں پر پیغمبر نے اپنے آپ کی تشبیہ حضرت موسیٰ سے دی ہے اور حضرت علی کی تشبیہ حضرت ہارون سے دی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور اس کو بہت یہ بڑی معنی خیز تشبیہ ہے, بہت معنی خیز تشبیہ ہے. وہ وسیع تھے وہاں پہ, بالکل وہ وسیع تھے, بالکل سامنے ان کو حضرت موسیٰ کی دعا ہے جو تمام مومنین, بہت سے مومنین قنوت میں پڑھتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا یہیں تک رک جاتی ہے لیکن دعا یہاں پہ نہیں رکتی ہے قرآن میں. اس کے آگے کیا کہتے ہیں کہ پالنے والے میرا ایک وزیر وجعل لی وزیرا من اہلی, یہ اسی دعا سے آگے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. بے شک. پھر یہیں پہ نہیں, نام بھی کھول دیا, ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو, اشدد بہ ازری وشرکہ فی امری, کہ ان کے ذریعے سے میری کمر کو سیدھا کر دے اور ان کو میرے امر میں شریک کر دے, یعنی کار رسالت میں ان کو شریک کر دے. یہ تمام باتیں حضرت موسیٰ ہارون کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ تمام باتیں حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی کے لیے بھی صادق آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رسول کے کار رسالت میں ان کے شریک قرار پاتے ہیں. بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ حضرت امیر المومنین نے رسول کے ادھورے کاموں کو پورا کیا, تو اس اعتبار سے وہ کار رسالت کے شریک ہیں. جی, اور اگر اس کے دوسرے حصے پر نظر ڈالیں اسی حدیث کے, تو اگر ہم بات کریں مسلم امہ کی, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح دغا کیا کہیں یا ہم یہ کہیں کہ کس طرح ان کے بغاوت کی یا راستے پر نہ چلے, جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے. بالکل, تو ہمیں ملتا ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے. اگر پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو اس کی بات, یہ تو بڑے بڑے یعنی مفسرین نے اور بڑے بڑے مورخین نے صاف صاف لکھا ہے. اور بھئی میری کیا بات ہے, خود شبلی نعمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا, سیرت النبی میں لکھا ہے کہ جس وقت پیغمبر کی وفات ہوئی مدینہ منافقین سے چھلک رہا تھا. تو منافقین سے چھلک رہا تھا, وہ منافق کون تھے؟ پر مدینہ تو صحابہ سے چھلکنا چاہیے. بس وہی بات آ گئی کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو صحابہ کے بھیس میں منافقین تھے, اسلام کا لبادہ اوڑھا, اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور حضور کی زیارت کی تھی, اس لیے ٹیکنیکلی وہ صحابی بھی تھے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں, صحابیت ہماری سر آنکھوں پر, لیکن صحابیت میں ہم کو کیٹیگرائزیشن کرنا ہوگا. کون ہے اصل صحابی اور کون ہے جو صحابیت کا لباس اوڑھ کر کے, صحابیت کا لباس اوڑھ کے اسلام کی صفوں میں آ گیا. بہت سے ایسے لوگ تھے جو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے, بہت سے ایسے لوگ تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں مسلمان ہوئے. یہ سب وہ ہیں کہ جو صحابیت کی لائن میں نظر آتے ہیں, ہے نا. نبی کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک صحابی کی جو ہے وفات ہوئی, میدان جنگ میں وہ مارے گئے اور کسی نے کہا کہ یہ تو سیدھے جنت میں گئے. نبی نے کہا ہرگز نہیں, اس نے فلاں جنگ میں مال غنیمت میں سے فلاں چیز چورائی تھی. تو ہے نا, یا کئی جگہوں پہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے مال غنیمت کی لالچ میں, مال غنیمت ملنا ایک الگ بات ہے, لیکن جو مال غنیمت کی لالچ میں جہاد میں حصہ لے تو اس کا جہاد نہیں ہے. اسی طریقے سے جو کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے اسلام قبول کرے وہ سرکاری طور پہ تو مسلمان ہو سکتا ہے, مگر حقیقی طور پر اس کا اسلام نہیں ہے. بالکل. نیلم, تو اس ایپیسوڈ کے
جو ہے نچوڑ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے صحابہ کی مذمت بھی کی, ان کی تعریف بھی کی, دونوں کیٹیگریز کے ہمیں صحابہ ملتے ہیں. جی, تو جس طرح سے ہم نے دیکھا ایک طرف مذمت ہے ایک طرف تعریف ہے, تو یہ ملتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اسلام سے بغاوت کی بعد شہادت رسول اللہ, تو ان کے لیے اسلام کا کیا رولنگ اپلائی ہوتا ہے؟ اسلام بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اس راستے پہ نہیں رہا تو اسلام کی رولنگ یہی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر اس نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر اس کو صحابیت کا وہ درجہ بھی جو اس کو ملا ہے وہ اس سے اتر جائے گا. اور یہ دیکھیے نفاق کے کہاں تک نفاق پہنچتا ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں, اور امام حسین کو شہید کرنے والے بہت سے لوگ ان صفوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بھی زیارت کی تھی, یعنی وہ صحابی کے کرائٹیریا پر اترتے تھے. بالکل, تو اب وہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام, آپ بتائیے, میں کہتا ہوں حضرت امام حسین کی تمام فضیلتیں ایک طرف, کم سے کم یہ فضیلت تو ثابت ہے کہ حضرت امام حسین بھی صحابی رسول ہیں, بے شک ہیں کہ نہیں ہیں. آپ ود آل آسپیکٹ, جس طرح سے آپ دیکھنا چاہیں, امام حسین نے کیا حالت ایمان میں حضور اکرم کی زیارت نہیں کی. حضور اکرم نے انہیں کاندھے پہ چڑھایا, حضور اکرم نے انہیں جو ہے جتنا ایک نانا اپنے نواسوں سے محبت کر سکتا ہے اس سے زیادہ پیغمبر نے ان سے محبت کی. حسین منی وانا من الحسین سب کچھ ہے. تو اب آپ بتائیے کہ ایک صحابی کے مقابلے پر جب دنیا جو ہے وہ سفارہ ہو کے آ گئی تو آپ کس صحابی کو بہتر صحابی کہیں گے؟ وہ کہ جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا, یا وہ کہ جو نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آ گیا؟ obviously جو نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتا تھا. تو پھر اب آپ سوچئے, اب اس کے لیے آپ وہ خوبصورت الفاظ ڈھونڈتے رہیے. جنگ جمل برپا ہو گئی, جنگ صفین برپا ہو گئی, جنگ نہروان برپا ہو گئی, آپ خطا اجتہادی کہیے یا جو مشاجرات صحابہ کہیے, جس لباس میں اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات کو بہت سے لوگوں نے بھلا دیا, پسے پشت ڈال دیا, اور دنیا کی طرف جھک پڑے, دنیا کی طرف بھاگ گئے, دنیا کی طرف دوڑ پڑے. جی بالکل. جس طرح سے ہم یہ کنورسیشن کر رہے ہیں عباس, تو ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ پروفیسر صاحب جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں صحابہ کے بارے میں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید نے ان کی تعریف بھی کی ہے, کئی جگہوں پر مذمت بھی کی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لالچ میں کافی صحابہ تھے جو دین سے دور ہو گئے. تو وہیں آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں, اپنی گیدرنگز میں, جہاں اکثر یہ کہتے ہیں وقت کے امام آ جائے, وقت کے امام آ جائے, تو خدا نہ خواستہ ہم میں سے بھی ایسے لوگ نہ نکلے ویورز جو کہنے کے لیے اپنے وقت کے امام کی کا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے رسول اللہ کے بعد صحابی پلٹ گئے. میں سچ کہہ رہا ہوں, ہم امام کے آنے کے بعد پلٹ نہ جائے. ہماری صفوں میں بھی ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے ہر وقت, کہ کیا پتا ہم بھی جو ہے وہ دولت کی لالچ میں, اور بہت سی لالچیں ہوتی ہیں, شہرت کی لالچ میں, نہ جانے اور کتنے ہمارے پاس پریشر پڑے. دیکھیے پریشر کو ہٹا کر کے اور خلوص کے ساتھ دین پہ چلنا بہت مشکل کام ہے. کتنے پریشر ہوتے ہیں, کتنے دباؤ ہوتے ہیں انسان کے اوپر. جو بات ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں وہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں, کہ جس وقت معلوم ہم کہہ رہے ہیں امام آ جائیے, اور جب جس وقت وہ سامنے آ گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ امام کو ایک بہت بڑا جو ریزسٹنس ہوگا وہ اپنے لوگوں سے اور اپنی جماعت سے جو ہے وہ سامنا کرنا ہوگا. یہ ہسٹری میں بہت بار ریپیٹ ہوا ہے. بالکل. اور حضور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے وسیلے سے کہ جس طرح کا دین ہم نے بنا لیا ہے, جو رسم و رواج میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں, ہمارے پاس تو بہت سا عجیب سا دین ہے, دوسرا دین ہے, اور حضرت حجت یہ فرمائیں کہ میرے پاس تو میرے جد کا اصلی دین ہے, یہ بتاؤ یہ تم نے دین کہاں سے تم لے کے آئے ہو, یہ رسم و رواج تم کہاں سے لے کے آئے ہو, یہ دین تم کہاں سے لے کے آئے ہو. اور اس وقت یہ مارکا ہوگا کہ کون جو ہے کس کے پاس اصل دین ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی کے وارث کے پاس اصل دین ہوگا, اور ہم نے جو ہم رسم و رواج میں غرق ہو گئے ہیں اور ہم نے دین کی اسپرٹ کو جھٹلا دیا, دین کی اسپرٹ کو فراموش کر دیا, ہمیں دوبارہ سے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان رسوم میں اسپرٹ پیدا کرتے ہیں یا نہیں پیدا کرتے ہیں, اور یہ جو نئی ہم رسوم پیدا کرتے جا رہے ہیں اس کا آتھینٹیکیشن کیا ہے, کس حد تک صحیح ہے, اس کا آتھینٹیکیشن کیا ہے, کیا کسی امام نے یہ کہا ہے,
کیا حضور اکرم نے یہ فرمایا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے، کسی امام سے ثابت نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فضولیات ہیں، فضول کی باتیں ہیں، رسم و رواج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کی اور ہمارے ویورز کے علم میں مزید اضافہ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں نکال کر دیا تاکہ اس اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالی جائے۔ ویورز آخر میں بھی آپ سے بس یہی کہنا چاہیں گے، جس طرح ہم تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے آگے، قرآن مجید سے بڑھ کر ہم تمام کے نزدیک کوئی کتاب نہیں ہے، تو ہم تمام کو اس قرآن مجید کی آیتوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن کو پڑھنا چاہیے اور ساتھ ہی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید صحابہ کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔